اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصل علی افضل الانبیاء والمرسلین وصل علی خاتم النبیین والمرسلین وصل علی شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سامعین کرام، لرن اسلام ٹوڈے چینل جو ہے آج آپ کے لیے ایک انتہائی انمول قیمتی روحانی وظیفہ لے کر آیا ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے اور رجب کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ جو ہے وہ انتہائی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور جو جمعے کا دن ہے اس کو ہفتے کے باقی دنوں پر جو ہے فضیلت حاصل ہے۔ جمعے کا جو دن ہے اس کی جو ہے نہایت ہی اہمیت ہے، نہایت ہی اہمیت کا حامل یہ دن ہے۔ اس کی ایک خاص عظمت ہے، اور یہ ایسا بابرکت دن ہے کہ اس دن میں ایک ایسی ساعت اور گھڑی آتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، جمعے کے دن کو جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود پاک پڑھنا چاہیے، خصوصی طور پر درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن اور درود پاک دونوں کو ایک خاص نسبت ہے، تو اس دن جو ہے زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے آپ پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ جو بہن بھائی آج جمعے کے روز جو ہے روحانی محفل کے اندر اپنے لیے دعا کروانا چاہتی ہیں خصوصی طور پر، تو اس ویڈیو پر آ کر کومنٹس کے اندر اپنا نام لکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو وظیفہ ہے لرن اسلام ٹوڈے چینل کا، اس کی اجازت عام ہے سب بہن بھائیوں کو، ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ تو اس وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ بعد نماز جمعہ ہے اور بعد نماز مغرب ہے، یعنی کہ اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو آج رات جو ہے مغرب کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ بعد نماز جمعہ اس عمل کو کر لیں، وہ اس کا جو ہے پراپر ٹائم ہے، اور اس وقت اس کا کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کوشش کریں کہ آپ اس وظیفے کو وہیں بیٹھ کر کر لیں، ورنہ اگر گھر آ کر بھی کرنا چاہیں تو گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ سجدہ ریز ہو جائیں، اول آخر جو ہے اپنے اس وظیفے کے تین بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو کوشش کرنی ہے کہ آپ سجدہ کے اندر ایک تسبیح کر لیں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بابرکت کلمات جو ہیں یہ آپ کو سکرین پر لکھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ ان کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، موبائل کے اندر سے زبانیں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی مشہور آیت کریمہ ہیں، ہر کسی کو یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اول آخر تین بار درود پاک پڑھنا ہے، جون سا بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں،
اور پھر سجدہ ریز ہو کر آپ نے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر سجدہ کے اندر آپ کسی وجہ سے 100 مرتبہ نہ پڑھ سکتے ہوں، تھک جائیں سجدے کے اندر، تو آپ سجدے سے سر اٹھا کر 2 زانوں بیٹھ کر تشہد کی حالت میں مکمل کر لیں۔ یعنی کہ سجدے کے اندر کوشش کریں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور جو باقی تعداد بچے وہ اس کو آپ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر مکمل کر لیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے 20 مرتبہ، 25 مرتبہ، 27 مرتبہ، 33 مرتبہ سجدے کے اندر پڑھ لیا، جو باقی تعداد ہے وہ تشہد کی حالت میں جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر اس حالت میں باقی تعداد مکمل کر لیں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ ان بابرکت کلمات کو پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوران وظیفہ کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی فوری طور پر آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ نے اب دوبارہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ سب سے پہلے آپ 3 بار درود پاک پڑھیں گے، پھر سجدے کے اندر چلے جائیں گے، اور اس کے اندر یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کوشش کرنی ہے کہ 100 مرتبہ ہی سجدے کے اندر پڑھ لیں۔ اگر سجدے کے اندر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو جو جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، باقی تعداد 2 زانوں بیٹھ کر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اتحیاتوں کی حالت میں بیٹھ کر باقی تعداد مکمل کر لیں، اور جب 100 مرتبہ ہو جائے تو پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے فوری بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنی حاجت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر لینی ہے، اور دعا کے آخر میں بھی سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طرح اپنے دعا مکمل کر لینی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بزرگان دین کا بتلایا ہوا انتہائی تیز اثر وظیفہ ہے، صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے اجازت عام ہے، اور اس وظیفے کو مرد عورتیں سب کر سکتے ہیں، اور ہر طرح کی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔